ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ تاریخ میں دو شخصیتیں اہم ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو تاریخ بناتی ہیں اور دوسرے وہ جو تاریخ دہراتی ہیں۔ جس شہر سے تعلق ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ، تاریخ کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ خود ایک تاریخ ہے بلکہ پڑھی جانے والی تاریخ اور پیش ہونے والی تاریخ۔ 1064 کتابوں کے مصنف، کئی روزناموں ماہناموں کے مدیر رہ چکے ہیں، ایک بہت مقبول استاد، میری مراد ہے جناب مجاور حسین رضوی صاحب سے۔ مجاور صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جو سن سکو تو میری داستان ختم نہ ہو، نہ سن سکو تو کوئی حد اختصار نہیں۔ 1930 سے کہانی شروع کرتا ہوں۔ 4 برس کا تھا، والدہ کا انتقال ہوا۔ ماضی کے ان مرغزاروں میں جہاں لال و گل آپ کو دکھائی دیں گے وہاں کانٹے کی چبھن بھی محسوس ہوگی۔ میں بھی کبھی کبھی کربناک سا محسوس کرتا ہوں۔ والدہ کے انتقال کے بعد 7 سال بڑی بہن نے پرورش کی ایک طرح سے، اور 11 سال کا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ تب سے پھر میں ٹیوشن کر کے میں نے اپنا تعلیم کا سلسلہ الہ آباد سے شروع کیا، تو 7واں اور 8واں الہ آباد سے پاس کیا۔ 7ویں میں اور 8ویں میں میرے ہم جماعت مصطفیٰ زیدی تیغ الہ آبادی تھے، اور جن کا شعر اس وقت پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میری روح کی حقیقت میں آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ وہی الہ آباد میں میں رہا، اور پھر وہاں سے گورکھپور چلا گیا۔ گورکھپور میں 2 اساتذہ تھے، ماسٹر منظور علی اور ماسٹر شمس الآفاق، جنہوں نے واقعی ایک نسل کی تربیت کی۔ چنانچہ ایک صاحب جو اس وقت بہت مقبول اور معروف ہیں، میرے ہم جماعت تھے، وہ ان کا نام ہے منظور احمد، اور یہاں خاکسار کو یہ شرف حاصل ہے کہ نواب زادہ لیاقت علی خان کے توڑ پر ان کو ملک زادہ میں نے بنایا تھا۔ اچھا، ہوا یہ بہت دلچسپ اطلاع ہے۔ ہاں، ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ تھے کانگریسی اور سب تھے مسلم لیگی، اسلامیہ کالج کے ہم لوگ طالب علم تھے۔ نتیجے میں ہر مسلم لیگی لیڈر سے مقابلہ کرنے کا اور تال ٹھوکنے کا شوق تھا۔ ملک زادہ بڑے اچھے سیاسی مقرر تھے،
بہت اچھے سیاسی مقرر تھے، آج بھی بہت اچھے مقرر مقرر ہیں، شاعر بھی ہیں، اور شاعر بھی اور شاعر جو بھی ہیں، نظامت اور کرتے ہیں، اس کا تو نظامت جواب کے نہیں۔ سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ وہ بھی اس فقیر کو شرف حاصل ہے، دو شرف ان کے سلسلے میں حاصل ہے، ملک زادہ کے یعنی سلسلے تین، سے جی ایک تو یہ کہ وہ میرے لنگوٹیا یار تھے، یعنی ہم لوگ سنیما دیکھنے کے جرم میں جب نکال دیے جاتے تھے گھر سے تو صرف لنگوٹ پہنے یعنی چڈی پہنے اور جاڑے کی رات میں آگ تاپا کرتے تھے، ارے اور یہ بھی کہ 4 سال ہمارا ان کا گھر ایسے ہی تھا جیسے کہ آپ کی اور زما صاحب کی کرسی، بالکل برابر میں۔ ہاں بس برابر، اور ان کے والد بے نظیر آدمی تھے۔ تھوڑا بہت ذکر تو ملک زادہ نے اپنی خود نوشت میں کیا ہے، آپ کا ذکر بھی میرا انہوں نے ذکر کیا ہے، ہاں۔ اور انہوں نے ایمانداری سے یہ بات لکھی ہے کہ انہیں ادبی دنیا سے روشناس کرانے میں جی میرا حصہ اس طرح سے تھا کہ میں نے ان کے نام سے نکھت میں وہ چھاپ دیے تھے اشعار۔ مجاور صاحب ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ہاں ہاں کہ جس دور میں آپ الہ آباد پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ہاں ہاں وہ الہ آباد ایسا تھا کہ علم و ادب کے جنہیں ستارے کہنا چاہیے، جی جی بار رونق، درخشندہ اور پر نور، وہ سب جگمگا رہے تھے، بے شک، اور سیاست کے اعتبار سے بھی اور علم اور ادب کے اعتبار سے بھی الہ آباد ایک ایسی جگہ تھی کہ جو ہر طرف جس میں روشنی کے منار نظر آتے تھے۔ جی ہاں، اس ماحول میں آپ میں آئے، جب آیا وہاں اس کا سے کوئی ذکر گورکھپور سے جی تو الہ آباد یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، اس لیے کہ بہرحال اتفاق سے تعلیمی ریکارڈ خراب نہ تھا، تو انگریزی مجھے نہ آتی تھی نہ آتی ہے، یعنی آتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال انگریزی ادب کے اساتذہ میں فراق صاحب، جی ہری ونش رائے بچن، امیتابھ بچن کے والد، امیتابھ بچن کے والد، اس وقت امیتابھ بچن ناقدر تھے، اور ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جو عرض کرنا ضروری ہے کہ جہاں تک یہ آواز پہنچ سکے، ہری ونش رائے بچن اردو اور فارسی کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے، اور کلاس روم میں ترنم سے نشور واحدی کی غزلیں ہم لوگوں کو سناتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی اطلاع ہے، بہت بڑی اطلاع ہے۔ آپ آج تک مجھ کو یاد ہے کہ کیا جانے محبت کیا ہے مگر دل ہاتھ سے یوں نکلا جائے، جیسے کسی الہڑ کا آنچل سرکا جائے ڈھلکا جائے، بچن جی سناتے تھے، یہ نشور واحدی کی غزل ہے۔ اور فراق صاحب جو واقعی استاد تھے، جن سے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہے، فخر ہے اس پر، تو وہ مگر اس وقت سے نہ صرف بچن جی کے بلکہ سمترا نندن پنت کے اور تمام ہندی والوں کے، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ واسطے کا بیر رکھتے تھے اور مٹکاتے تھے۔ ہاں، اب وہ لے لے میری مدھوشالہ، یہ اصل میں فراق صاحب، آپ کی بات قطع کلام ہوتا ہے، فراق صاحب دراصل ہندی کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے کچھ کتابیں ہندی میں شائع کی ہیں، لیکن وہ عموماً اردو شاعروں کو بھی نظر، پریم چند کے خلاف بھی انہوں نے جملہ کہا، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے گنوار پن برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا، جہاں تک ہندوستانیت کا سوال تھا، فراق سے بڑا کوئی ہندوستانی نہیں تھا، تو فراق صاحب میرے خیال میں جتنے بڑے شاعر تھے بلا شبہ اس سے کہیں زیادہ بڑے اردو کے مخلص، ہمدرد، نقیب اور اس کے، نہیں دیکھیے یہ بات تو میں آپ کی مانتا ہوں، اردو کے بہت بڑے شاعر اعظم تھے، بہت بڑے ہمدرد تھے، لیکن یہ زبان کسی دوسری زبان کی تنقید کر کے، اس کو نکتہ چینی کر کے ہم اپنی زبان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر آپ بزرگ آدمی تھے، ظاہر ہے ہم انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابن صفی نے جو اپنا یہ کردار حمید خلق کیا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں ہے، مجاور حسین رضوی اس کے دوست ہیں۔ تو میں اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا سہروزہ، جس میں میں مترجم تھا، اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ نکھت
نکالا. عباس حسینی اس صاحب وقت کے ساتھ 2 ہی آدمی تھے، عباس حسینی صاحب جی جن کی حقیقی ہمشیرہ مجھ سے منسوب ہیں، جی جی اور یہ فقیر بھائی، یہی 2 آدمی تھے. بعد میں اس میں سلام مصری شہری، جی اور پھر اس کے بعد اسرار ناروی، اور پھر جمال رضوی جو بعد میں شکیل جمالی بھی رہے. تو یہ سب لوگ شامل ہوتے گئے. یہ جب لکھنے پڑھنے کا کام شروع ہوا تو میں اسرار صاحب کو ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا. میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنے مضمون میں. انہوں نے گاندھی جی کے مرنے کے اوپر ایک نظم لا کے دی مجھے کہ اس کو اخبار میں چھاپ دینا. میں گاندھی نمبر نکال رہا تھا، جی تو مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ یار محلے میں رہنے سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مجھے ان کا چھاپنا اب ان کو پڑے گا. چھاپنا پڑے گا. جی میں لے گیا تو کاتب کو دیا میں نے، تو اس نے کہا کہ پڑھ لیے ہو نا؟ ہم نے کہا ہاں بھائی پڑھ لیا ہے، مگر یہ ان کا نائے معلوم ہوتی. ہم نے کہا ہے ارے پڑھو. جب میں نے واقعی نہیں پڑھا تھا. جی اب جو میں نے پڑھا تو میں نے اس کو، وہ اعلیٰ درجے کی تخلیق تھی. ابھی میں سناؤں گا. خیر دے دیا. شام کو آیا جب تو ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا اسرار صاحب. جی. میں نے کہا وہ نظم گئی چھپنے کے لیے، شکریہ. ایسے میں نے کہا ہاں یہی ان کا انداز تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کا انداز آپ کو آپ کے سامنے آ جائے. میں نے کہا وہ آپ ہی کے نام سے چھپ رہی ہے. کہنے جی تو پھر اور کس کے نام سے چھپتی؟ میں نے کہا وہ آپ ہی کے نام سے چھپ رہی ہے. پہلے جی ہاں سن لیا میں نے، تو اور کس کے نام سے چھپتی؟ میں نے کہا جس کے نام سے چھپتی ہے پھر وہ اسی کی ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ آپ ہی کی ہے. پھر کس کی ہے؟ میں نے کہا جوش ملی آبادی. کہنے لگے کہ مجاور صاحب جس روز یہ ثابت کر دیجیے گا یہ قلم میں نب توڑ دوں گا اور آپ کی خدمت میں صرف 10 روپے پیش کروں گا. 10 روپیہ بہت بڑی جی اس وقت بہت بڑی رقم تھی 60 سال پہلے. میں کہاں سے لاتا؟ اسی کی نظم تھی. تب بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی ایک نظم تھی، وہ دیکھو افق کے، سن 42 میں لکھا تھا انہوں نے، وہ دیکھو افق کے سینے پر لہرائے شہیدوں کے دامن، بننے کو ہے لال آزار وطن پھر سے شہداء کا مدفن، اب دیر ہوئی روکو نہ مجھے للہ نہ روکو جانے دو. اور یہ گاندھی جی والی نظم جو تھی، اس کا جو آخری شعر تھا جس کی فراق صاحب نے بڑی تعریف کی تھی، لبیں اداس چراغوں پہ سوگ طاری ہے، یہ رات آج کی انسانیت پہ بھاری. آپ نے اتنا یہ کیسے لکھ پائے؟ آپ پر کیا مجبوری تھی کہ آپ کو اتنا لکھنا پڑا؟ دلچسپی کی بات ہے. اور یہاں تک کہ آپ نے کئی ناموں سے لکھا. ایک دور وہ تھا جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بعد میں یقین بھی نہیں ہوا. میں جب حیدرآباد گیا تو میرے طالب علموں نے یقین نہیں کیا ان کا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن نسیم عارفی جو اب آج کل اعتماد کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا تھا میرا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اور بھی لکھا ہوگا. اتنا تھا کہ بیٹھ گئے اور جیسے کمپیوٹر چلتا ہے آج کل ویسے ہی زبان چلنے لگی، لکھاتے گئے. لیکن میں پھر بہت ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں، میں نے اپنی اس شخصیت کو سن 74 میں جب میں تدریس میں آیا اور ایک لڑکی نے میرا ایک ناول پڑھ کے اور کہا کہ سر یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے سچا قصہ لکھا ہے آپ نے. تو مجھے یہ لگا کہ گویا میں اپنی رسوائیوں کے سامان خود فراہم کر رہا ہوں. ایسے واقعات تو اردو ادب کی تاریخ میں کئی ملتے ہیں. مرزا دبیر صاحب سے جب افضل حسین ثابت کے نانا ظہیر نے کہا کہ پوچھا کہاں تھے، کہا میں آپ ہی کی غزل سن رہا تھا. اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی غزل کوئی طوائف گا رہی تھی تو رات کو گئے، ان کو پیسہ دیا، کہا للہ
اس کے بعد میری غزل نہ گائیے. آپ کی اطلاع کے لیے بھی جی. اور دلچسپی کے لیے بھی اور تھوڑا چھیڑنے کے لیے بھی کہ ایسا ہی واقعہ جب میر مونس کی ایک غزل طوائف گا رہی تھی اور میر انیس ادھر سے گزرے تو انہوں نے ان کی سرگوشی کی. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کام جو آپ کا ہے، جہاں تک اردو کی ترویج، اردو کی مقبولیت کا تعلق ہے، اس نے اپنا جادو دکھایا. یہ کتابیں علوی صاحب جاسوسی دنیا کی اشاعت 60,000 مہینے سے زیادہ کی تھی، اور خود یہ فقیر جو لکھتا تھا وہ 30 اور 35 کے بیچ میں بک جایا کرتی تھی. میں نے خود 30 اور دیکھا 35 ہزار کے بیچ. ہزار جی ہاں میں نے خود یہ دیکھا کہ وہ اسٹال پہ لائن لگی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا، مجھے لوگ پہچانتے نہیں تھے، میں اپنی تصویر اور اپنی تشہیر دونوں سے بیزار ہوں. تو میں نے کہا بھائی کیا ہے اس میں؟ تو اس نے گالی دے کے کہا کہ مگر لکھتا اچھا. اچھا، ہمارے ناظرین کو دلچسپی ہوگی، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈسون کر چکے ہیں، اپناتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ڈسون نہیں کیا میں نے، لیکن غائب ہو چکے ہیں، ذکر نہیں کرتے. تشخص میرا اب جو ہے وہ تدریس نہیں بہتر ہے، یہ بہت ظاہر بات ہے کہ آپ کا اصلی تشخص وہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے قلمی ناموں کا بھی ذکر کر دیں، کتنے قلمی ناموں سے آپ نے لکھی؟ جی ہاں، میں کیا عرض کروں، کچھ نام تو ہم کو معلوم ہے. دیکھیے ایک تو ابن سعید تھا جی، آفتاب ناصری تھا جی، میں نے احسن ممتاز کے نام سے بھی لکھا. میں نے کچھ ناموں سے جس کو میں یہ کہہ کے کہ داور حشر میرا نام ہے اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ ہندو نام بھی تھے تو وہ اس نام سے بھی لکھا. اس کے بعد میں نے شمبھو پرساد جین اشوک کے نام سے بھی لکھا. میں نے نرنجن چودھری کے نام سے بھی لکھا، نقاب پوش بھیدی کے نام سے بھی لکھا. آخر میں یہ نوبت آ گئی تھی کہ میں عاجز آ گیا تھا تو لکھتا تھا ابن سعید پیش کرتے ہیں. ابن سعید پیش کرتے ہیں بند کر دیا. کہ آخر کون سی ارج ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، یا آپ نے اتنا زیادہ لکھا؟ کوئی نہ کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی. میں یہ عرض کر دوں کہ وہ صرف ضرورت جو تھی وہ معاشی، 5 بچوں کا باپ، پیٹ، مجھے جذبی کے شعر بہت پسند تھے، اور ایک مرتبہ خودکشی کی کوشش کی تو جذبی صاحب کا شعر پڑھ کے کہ کسی سے حال دل بے قرار کہہ نہ سکا، کہ چشم یاس میں آنسو بھی آ کے بہ نہ سکا، خدایا موت نہ آئے تباہ حالی میں، یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا. ایک مزاج میں جد و جہد اور لڑنے کی صلاحیت تھی حالات سے، جو پیسہ کمانے کے لیے مجبور کرتی تھی. تو وہ وہی تھا. میں نے 30 روپے پر بھی ایک ناول لکھا ہے، 120 صفحے کا، اور 3000 روپے پر بھی لکھا ہے، اور یہی پنجابی پستک بھنڈار والے کے لیے لکھا تھا، وہ شائع کرتے تھے، اور یہاں دوسرے نام سے وہ چھپا. آپ نے ان انعامات اور اعزازات کا ذکر نہیں فرمایا. انعامات اور اعزازات جو ہیں، میں نے عرض کیا کہ مجھے تشہیر اور تصویر دونوں سے ایک طرح سے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت انعامات، مگر یہ کہ وہ پیچھے لگے رہے. تو انعامات یہ ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا سیاست میں، پرانے زمانے میں یہ تھا کہ یہ سزا یافتہ ہیں، 4 بار جیل گئے ہیں، ویسے اب یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں. تو مجھے اردو اکیڈمی نے بھی انعام سے نوازا، بدبوئی خدمات پر جو ان کا سب سے بڑا انعام تھا 94 میں، اس سے نوازا مجھے، اور شہریار اور ملک زادہ منظور ہے اس میں. میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مجھے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی سے بھی انعامات ملے، اور مختلف کمیٹیز کے بھی آپ قومی سطح پہ ممبر رہے ہیں، ممبر بھی رہے ہیں، نیشنل بک ٹرسٹ ہے، قومی کونسل ہے، قومی کونسل کے تو 12 سال رہے، اور اس کے بعد نیشنل بک ٹرسٹ کے بھی ممبر رہے. اپنی جتنی حد امکان تھی میں نے زبان و ادب کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کی کوشش کی
اور یہ پھر کہہ رہا ہوں، اس میں ایک سوال جو آپ نے کیا تھا جس کا جواب میں نے بڑی خوبصورتی سے گول بھی کر دیا ہے کہ میں نے کتنے نام سے لکھا. مجھے اصل میں اپنا نام اچھالنے سے وحشت تھی، تو میں صرف اس بات کا قائل تھا کہ ایک شعر یاد رکھو، اور وہ شعر محمد حسین آزاد کا ہے کہ ہماری سینہ پھگاری کوئی تو دیکھے گا، نہ دیکھے اب تو نہ دیکھے، کبھی تو دیکھے گا. تو صاحب خدمت نہیں، آپ کی سینہ پھگاری پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب میں ایک آخری سوال اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ادب پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے تمام اصناف پر. موجودہ صورتحال سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تخلیقی ادب ہے، افسانوی ادب، شاعری، کیا اطمینان بخش ہے ان کی رفتار؟ میں جہاں تک زبان و ادب کا سوال ہے، مولانا آزاد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ تہذیب کے پانی میں لٹھا گاڑ کے تقسیم نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے ایک شاعر کا شعر ہے، پاکستان کا ہی شاعر ہے، کہ کون کر سکتا ہے تقسیم ادب کی جاگیر. تو وہاں کا اور یہاں کا ادب نہیں ہے، اردو ادب ہے. یہ انگریزی والے جو ہیں وہ امریکن اور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے امریکہ میں اتنے پہاڑ پتھر نہیں ہیں اور لندن میں لوگوں کی عقبے پتھر پڑے ہیں، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے، اپنے یہاں کی بات کیجئے. تو ہمیں راوی کے اور چناب کے اور جہلم کے اور گنگا کے اور جمنا کے پانی میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے آخر میں، اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انتظامیہ تو الگ ہو سکتا ہے، ہندوستان میں دکن کی ریاست بھی تھی، اودھ کی ریاست بھی تھی، سب ہندوستان تھا. آج بھی میرے خیال میں سب ہندوستان ہے، اور اردو ادب ہی ایک ایسا ادب ہے اور اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو انشاءاللہ ایشیا میں ممالک کو جوڑنے کا کام کرے گی، فصل کا نہیں وصل کا کام کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے آج کل جو ادب تخلیق ہو رہا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے امکانات جو ہیں اردو ادب کے وہ کیا ہو سکتے؟ دیکھیے ہمارے جو تخلیق کار ہیں جو واقعی تخلیق کار ہیں، اور میں نے جیسے نجی گفتگو میں کہا تھا کہ ایک دانشور ہوتا ہے، ایک دانشور، ایک انٹلیکچوئل، ایک انٹلیکچوا. تو دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، دانشوروں کی بات نہیں، جو واقعی تخلیق کار ہیں. انہوں نے اپنے ادب سے، اپنے سرمایے سے آنکھیں نہیں بند کی. آپ غور کریں تو انتظار حسین کی کہانیوں پہ ہماری داستانوں کا اثر ہے، ایمان کی بات. اور وہی کہانیاں مقبول ہیں. آج افتخار عارف کی شاعری ہے، شہریار کی شاعری تھی. اب جب شہریار کی شاعری میں ہم نے شعر پڑھا کہ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر شہریار کا شعر. ہاں، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ شعر کہنے والا اپنی تہذیبی روایات سے تو باخبر ہے ہی ہے، یہ اپنی ادبی روایات کے تسلسل کو بھی برقرار رکھے ہوئے، قائم رکھے ہوئے. اور آج بھی دیکھیے تجربہ ہر دور میں ہوا. ہم جدت تو چاہتے ہیں، ہم اپنی روایات کی توسیع چاہتے ہیں، ہم اپنی روایات کو میں اضافہ چاہتے ہیں، مگر اپنی روایات سے انحراف نہیں چاہتے. تو اور آج کے ہمارے ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، میں پھر دہراتا ہوں، صرف میں اردو ادب کی بات کرتا ہوں. نارنگ، گوپی چند نارنگ قطعی طور پر اردو کا آدمی ہے، ہندوستان کا یا پاکستان کا نہیں ہے. اور انتظار حسین پاکستان ہندوستان کا یا افتخار عارف ہندوستان پاکستان کا نہیں، اردو کا آدمی ہے. اردو تہذیب آج بھی پروین شاکر کا شعر مجھے بے چین کر دیتا ہے، اور اس میں بھی میں وہ شعر پڑھتا ہوں کہ حسن کو سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. اور میں
احمد فراز کو پسند کرتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں تخلیق ہے یہاں تنقید ہے، یہ ضرور ہے کہ یہاں تنقیدی کام اور تنقید سے زیادہ تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ ہم اپنی ادب کی روایات سے بے خبر رہ جاتے اگر دکن نے ہم کو یہ نہ بتایا ہوتا کہ مرثیے کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مثنوی کا نقطۂ آغاز ہمارے قدم راؤ پدم راؤ کے اس پر زور دینے والے کہ فخر الدین نہ کہا جائے فخر الدین نظامی ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ہمارے مرثیے کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں دستبستہ یہ عرض کرنا ہے کہ مرثیے کی جتنی ذیلی اصناف ہیں وہ سب دکن کے صوفیاء کرام کی دین ہے، جسے یہ نوحہ کہہ لیجئے، واویلا کہہ لیجئے، ماتم کہیے، ہائے ہائے کہیے، سب وہیں کی ہیں۔ تو آج ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف و باخبر ہو کے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ آج جوش نے کہا تھا کہ کپڑا تو روس کا ہو مگر کاٹ ہو تیری، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس کی وضع قطع تراشیں، مگر ٹھیک ہے آپ کوٹ پہنے ہیں، آپ ٹائی لگائے ہیں، میری شیروانی کو نظر انداز نہ، یہ میری درخواست۔ نہیں، نظر انداز کرنے کی بات ہی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ مجاور رضوی صاحب، آج آپ نے ہمارے اس قسط کو، مکالمے کی اس قسط کو یادگار بنا دیا۔ رضوی صاحب سے تو کئی قسطوں میں ملاقات ہونی چاہیے، بہرحال اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی دلنواز شخصیت کے ساتھ۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آکے پھر کچھ مکالمہ کر لے۔ تمہارے واکھن چور نے اور اس کی ٹولی نے سارا آتنک منا کر رکھا ہے۔ تمہیں مجھ سے کاپیوں پر وشواس ہے؟ ماکھن کی مٹکی میں گیان کا ساگر دیکھیے بال کرشن 17 جنوری سے سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف ڈی ڈی نیشنل۔ 150 عیسیٰ پورو بھارت، ایک سونے کی چڑیا جو کبھی کسی پنجرے میں نہیں آئی۔ اس چڑیا کا شکار میں کروں گا۔ جو دنیا جیت کے آیا تھا اسے خالی ہاتھ لوٹایا تھا۔ ایسا کوئی پنجرا نہیں بنا جو بھارت کو قید کر سکے۔ پورس 17 جنوری سے سوموار سے شکروار رات 8:30 بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر۔ رشتوں کی عجب کہانی ہے، ویسے تو صدیوں پرانی ہے، منظر جادو نگری کے، حیرت والی کہانی ہے، یہ دو دنوں کی داستاں، فلک زمین کی ہے زبان، وہ تو ہے خوابوں کی پری۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو چھین سکتا ہے زندگی، چل چھین لے۔ تو نہیں کسی اور سے، تو خود سے ہی بہتر ہے،
चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।